وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، اس وقت میں میت کو غسل دینے کی فضیلت اور غسل کے تعلق سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ میت کو غسل دینے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو انسان میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور جو میت پر کفن ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائے۔ یہ حدیث پاک میں غسل دینے کی اور کفن دینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میت کو غسل دینے والا اللہ پاک اس کے گناہوں کو بالکل ختم فرما دیتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے اللہ پاک غسل دینے کی وجہ سے غسل دینے والے کے گناہوں کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے اس کو بالکل دھو دیتا ہے۔ اور کفن دینے کے تعلق سے بھی حدیث میں فضیلت آئی کہ اللہ پاک اس کو جنت کا جوڑا عطا فرمائیں گے، جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ یہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ کوئی میت بذات خود ناپاک ہو جاتا ہے اور وہ نجس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بذات خود ناپاک نہیں ہوتا، حکماً ناپاک ہو جاتا ہے۔ حکمی طور پر اس پر ناپاک ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، تو بذات خود کوئی انسان مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا۔ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کی عزت، اس کے اکرام کی وجہ سے، چونکہ اسے آخری آرام گاہ تک پہنچانا ہے، قبر میں اس کو دفنانا ہے، جو اس کی آخری آرام گاہ ہے، تو اس وقت میں اس کے لیے اعزاز، اس کے لیے اکرام یہی ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اسے صاف ستھرا کیا جائے اور صاف ستھرے اور عمدہ کپڑوں کے اندر اس کو لپیٹا جائے، اس کو کفنایا جائے۔ یہ ایک ایمان والے کی عزت اور اکرام کی وجہ سے عمل کیا جاتا ہے۔ اور میت کو غسل دینا یہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے اوپر جو اللہ کے نبی نے حقوق بیان فرمائے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے اذا مات ان یغسل، کہ جب کوئی ایمان والا مر جائے تو اس کو غسل دے۔ یہ بھی ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ اب غسل دینے کے تعلق سے
یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ غسل دینے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ دیکھیے بزرگوں اور دینی بھائیوں، مرنے والے کے جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، بہتر یہی ہے کہ وہی اپنے مرنے والے کو غسل دیں، اس لیے کہ اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے قریبی کی یہ آخری خدمت ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہی اس کو غسل دے۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور غسل دے سکتا ہے، اور غسل دینے کی فضیلت جو حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی ہے، وہ فضیلت جو بھی حاصل کرنا چاہے، جو بھی غسل دے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ بعض علاقوں میں، بعض جگہوں پر غسل دینے کے لیے اجرت پر لوگ آتے ہیں، اجرت پر غسل دلوایا جاتا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں اور میت کو غسل دیتے ہیں۔ دیکھیے اجرت پر غسل دلانا یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اور غسل دے کر اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن جو اجرت لے کر کے غسل دے وہ فضیلت کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو ثواب، جو فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہے، وہ اس فضیلت کا مستحق اور حقدار نہیں ہوگا، اجرت اس کے لیے جائز ہوگی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر مرنے والا کوئی مرد ہے تو اس کے قریبی جو لوگ ہیں وہ اسے غسل دے، باپ کا انتقال ہوا ہے تو اولاد غسل دے، کسی لڑکے کا انتقال ہوا ہے تو باپ غسل دے، یا اور اس کے جو قریبی ہیں وہ غسل میں شریک ہوں۔ اور اگر کسی عورت کا انتقال ہوا ہے تو اس عورت کے جو قریبی ہیں، ماں کا انتقال ہوا بیٹیاں ہیں، بیٹی کا انتقال ہوا ماں ہیں، یا اور جو قریبی رشتہ دارنی ہیں، عورتیں ہیں، وہ اس کے غسل کا اہتمام کریں، بذات خود غسل دیں، تاکہ اپنے مرنے والے کی آخری خدمت بھی ہو جائے، اور حدیث پاک کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کے بھی مستحق ہو جائیں۔ اور غسل دینے کے اندر جو مسائل ہیں